اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے، اپنے مقدر میں کربلا کی زیارت پانے کے لیے مل کر حیدری صلوات پڑھیں۔ سرکار امام زمانہ کے ظہور کے لیے اور سرکار کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی مل کر حیدری صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى عيوننا في غم العلي، الصلاة والسلام على سيد العلي وأب العلي وأم العلي وزوجة العلي وأبناء العلي وبنات العلي وأنصار العلي وأصحاب العلي وشيعة العلي، ولعنة على أعداء علي. أما بعد فقد قال إله علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات آج کا دن 8 شوال، اس پر ایک افسوسناک واقعہ تقریباً 99 سال پہلے ہوا۔ یہ احتجاجی مجلس جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک توسل کی مجلس بھی ہے کہ ان قبور کے وارث کی بارگاہ میں التجائے ظہور لے کر چلیں گے، اور 2-4 جملے میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد 3 یا 4 آیات ہیں جن کا ترجمہ اور تھوڑا بیان کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات۔ تاریخی اعتبار سے حقائق کو اگر دیکھا جائے تو یہ آل سعود یہ فقط اہل بیت کے یا شیعہ حیدر کرار کے دشمن نہیں ہیں، محض شیعہ اور اہل بیت کے دشمن نہیں، بلکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ نبی اسلام کے دشمن ہیں۔ آل سعود ابتدا سے شروع سے یہ اسلام کے ساتھ نہ مخلص تھے، نہ مخلص ہیں، یا نہ مخلص رہیں گے۔ ان کی سازشیں پیغمبر کے دور سے چلی آ رہی ہیں، میں اس کو آگے چل کے بیان کروں گا۔ پیغمبر خدا کے بعد اسلام کے اگر مکتب دیکھے جائیں تو ظاہری طور پر بڑے 3 مکتب ہیں۔ ایک مکتب آل محمد ہے جسے تشیع کہا جاتا ہے، اور ایک مکتب صحابہ ہے جسے مکتب اہل سنت کہا جاتا ہے، اور ایک ہے مکتب بنو امیہ۔ ظاہراً یہ خود کو مسلمان کہتا ہے، اور ظاہراً یہ خود کو اہل سنت میں شمار کرتا ہے، در حالانکہ یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ اگر اہل سنت میں سے ہوتا تو ان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے نہ مکتب اہل بیت سے وفا کی ہے، نہ ہی مکتب اہل سنت سے وفا کی ہے۔ یہ مکتب بنو امیہ کی کوشش رہی ہے، کاوش رہی ہے کہ کسی نہ کسی لحاظ سے، کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کا نام نہ رہے۔ اس کی شروعات پیغمبر کے بعد حاکم شام نے رکھی۔ اس نے کوشش کی کہ یہ اسلام نہ رہے،
ظاہراً اس کا جو گروہ ہے یہ نمازی بھی ہے، نماز پڑھتا بھی ہے، نماز پڑھاتا بھی ہے، ظاہری حلیہ اسلام والا ہے، مگر اس حلیے میں آ کر انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ راوی کہتا ہے کہ میں شام میں تھا اور حاکم شام کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں حضرت علی علیہ السلام کی بات چلی تو وہ کچھ کہنے لگا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اور حسن مولا بھی قتل ہو گئے، اب رہنے دیں، ظلم کے سلسلے کو چھوڑیں اور اس سے زیادہ اہل بیت پر ظلم نہ کریں۔ اتنے میں آذان ہوئی، یہ حاکم شام اٹھ کے بیٹھ گیا اور جیسے بیٹھا نام ایک ایسا سنا اور سن کر کہنے لگا کہ میرے بابا کا نام نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کا نام جو ابھی آذان میں ہے میں اس کو مٹا کے دم لوں گا۔ یعنی نام وہ کیا تھا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ کہا کہ اس نام کو میں مٹانا چاہتا ہوں جس طرح سے میرے بابا کا نام مٹ گیا۔ تو راوی کہتا ہے میں حیران ہو گیا، ظاہراً میں اس کو مسلمان سمجھتا تھا، مگر اس کی حکومت کے مکر و فریب جو ہیں، ان کی کوششیں کاوشیں جو ہیں، یہ ہے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بنو امیہ کا مکتب جو ہے، دیکھیں خود ان میں تعصب اتنا پایا جاتا ہے، اگر بنو امیہ میں جو بھی تھوڑا بھی آل محمد کا اگر احترام کیا یا نرم گوشہ رکھا، یہ ان کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک بڑا نام ہے عمر بن عبد العزیز، یہ خلیفہ رہا ہے، خلیفہ راشد میں بھی اس کا نام شمار کیا جاتا ہے اور بنو امیہ کا خلیفہ اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے آگے اس پر بھی ظلم کیا گیا، کیسے کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ چھوٹا تھا بچپن میں مسجد میں اپنے استاد کے پاس پڑھا کرتا تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں حضرت علی علیہ السلام پر تبرہ کیا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا۔ جو ماحول تھا اسی ماحول کے مطابق وہاں کے جو بچے تھے جب کھیلتے تھے وہ اپنے کھیل میں مولا علی علیہ السلام پر سب کیا کرتے تھے۔ ایسا خطرناک دور گزرا ہے اور اسی دور میں یہ بھی بچہ ہے، مسجد کے صحن میں عمر بن عبد العزیز بھی ہے اور باقی بچے بھی ہیں اور مولا علی علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ان کا جو استاد تھا وہ محب اہل بیت تھا یا شیعہ تھا، اس نے سنا کہا کہ یہ ماحول پورا خراب ہے، اس سے بچنے کے لیے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ استاد نے 2 رکعت ختم ہوتے پھر دوسری شروع کر دیتا ہے، اس طرح سے نماز ہی پڑھ رہا ہے، بچے بے احترامی کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت ہوشیار تھا عمر بن عبد العزیز، نے سوچا کہ یہ استاد کو شاید ہماری بات کی حرکتیں اچھی نہیں لگی ہیں۔ نماز پڑھنا جب جیسے ختم ہوئی استاد کے پاس گیا، کہنے لگا استاد مجھے لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں، کوئی بات ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگی ہے، شائستہ نہیں لگی، تبھی آپ بالکل کٹ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ استاد نے ایک جملہ کہا اس کے، اے عمر بن عبد العزیز ایک سوال تجھ سے کرتا ہوں، کیا بدر کے شہداء پر اللہ ناراض ہے کیا؟ کیا اللہ راضی نہیں ہے کیا؟ کہنے لگا ایسا تو نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بدر والوں پر اگر اللہ ناراض نہیں ہے تو پھر علی پر تبرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس نے جیسے سنا اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ دل و دل میں سوچتا رہا کہ اگر مجھے خلافت ملی یہ کام میں کروں گا، تبرہ میں بند کراؤں گا۔ اب اس نے جو دل میں یہ سوچا، قدرت کی یہ کر لی تھی کہ یہ منبر پر آ گیا، خلافت کچھ عرصے کے لیے اس کو مل گئی۔
اب یہ سوچتا رہا کہ جو علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کو میں کیسے بند کراؤں، مسجدوں میں یہ کیسے بند کراؤں۔ اب اس نے ایک یہودی کو بلایا کر کہا کہ کل ایسا کرنا کہ فلاں ٹائم پر آنا، علماء بھی بیٹھے ہوں گے درباری، وہاں آ کر تم مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ طلب کرنا، میں ایک بات کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، ایک تاریخی فیصلہ کرانا چاہتا ہوں۔ یہودی کو کہا اور یہودی گیا۔ دوسرے دن اس وقت آیا جب علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آتے ہی کہا اے خلیفہ وقت، اگر میں جان کی امان پاؤں تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہو۔ کہا کہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ دیں گے؟ اب اس نے سوچ کے کہا کہ آپ یہودی، تم یہودی ہو، اور یہ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ علماء اجازت دیں گے تو ظاہراً مجھے بیٹی بیانی اور میں تمہیں دے دوں گا۔ جب علماء سے رجوع کیا گیا تو علماء کہنے لگے کہ ایک یہودی کو، ایک کافر کو کیسے بیٹی دے سکتے ہو؟ تو یہ عمر بن عبدالعزیز ان کو کہنے لگا جب میں ایک یہودی کو بیٹی نہیں دے سکتا، آپ حضرات مسجدوں میں علی پر، مسجدوں کے منبر پر بیٹھ کر علی پر تبرہ کرتے ہیں، آپ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تبھی تو تبرہ کرتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ علی مسلمان نہیں تھا تو رسول نے بیٹی کیوں دی تھی؟ جب یہ بات کی تو یہ بات کر کے اس نے یہ تبرہ بند کروایا، مسجدوں میں بند کروایا، کہا علی مسلمان ہے اور نبی کا داماد ہے، آج کے بعد جو تبرہ کرے گا اس پر جرمانہ بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی۔ اچھا یہ بند کرایا تو یہ ظاہراً خلیفہ ہے بنو امیہ کا، اور بنو امیہ کے عالم جو ہے، ایک مکتب ہے، ان کے عالم ہیں، تعصب رکھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی انہی میں سے ہے۔ اس کی خطا غلطی یہ ہے کہ یہ علی علیہ السلام کا احترام کرتا تھا، علی علیہ السلام کے لیے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتا تھا۔ اب اس کے لیے ابن تیمیہ نے عجیب جملہ کہا ہے تعصب میں آ کر، کیونکہ انہی کے علماء چلے آ رہے ہیں اور وہاں سے محمد بن عبد الوہابی وہی کڑی آ رہی ہے وہابیت کی، اور بنو امیہ کی وہی آ رہی ہے۔ تو اس نے یہ جب چیز دیکھی تو اپنے کو برداشت نہ کر سکا، کیونکہ اس نے علی کا دفاع کیا تھا، اس کا قصور یہی تھا کہ یہ علی کا دفاع کرنے والا تھا۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے یہ امیر شام معاویہ کے گھوڑے کے ناک پر اڑتی ہوئی گرد کے برابر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ علی کا احترام کرتا تھا۔ ابن تیمیہ میں تاریخ نے ایسے ایسے گوشے لے کر آیا ہے کہ جو بھی علی کا دشمن رہا ہے یا اولاد علی کا دشمن رہا ہے، اس نے اس کو اچھا جانا ہے۔ ابن ملجم کے لیے کیا لکھا ہے؟ لکھتا ہے کہ ابن ملجم پرہیزگار تھا، نمازی تھا، متقی تھا، اور اس نے رضا الہی کی خاطر علی پر ضرب چلائی تھی، اس نے یہ خطا کی تھی۔ اور علی کے قاتل کی توجہ چاہتا ہوں، یہ علی کا قاتل ہے جس کے لیے یہ کہہ رہا ہے۔ اب چلے خلیفہ ہے تو ان کے قاتل ابو لولو کے لیے کہتا ہے کہ یہ زندگی تھا، یہودی تھا، بے دین تھا۔ بھائی قاتل یہ بھی ہے، قاتل یہ بھی ہے، اس کو بچایا جا رہا ہے، اس کو ہٹایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بغض آل محمد اس میں ہے۔ کیونکہ بنو امیہ کا مکتب یہ رہا ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے۔ وہی مکتب چلا ہوا آ رہا تھا 1926 میں جو واقعہ ہوا 8 شوال کو، یہ انہی کی اولادیں چلی آ رہی ہیں جنہوں نے کہا کہ قبور پر جانا اور قبور کی زیارت کرنا اور قبور پر مقبرے بنوانا یہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ جنت البقیہ میں 2 ہجری کو جو پہلا صحابی جس میں دفن ہوا اس کا نام ہے حضرت عثمان بن مظعون، یہ رسول کا بہترین صحابی تھا۔ اہل سنت نے لکھا کہ رسول خدا ان سے محبت کرتے تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے پر اپنا چہرہ مبارک رکھ کے رسول خدا نے گریہ کیا تھا،
اور ان کو جنت البقیہ میں 2 ہجری میں دفن کر کے اور پھر فرمایا ایک بڑا پتھر لایا جائے. ایک صحابی کو چند مل کر ایک بڑا پتھر لے کر آئے اور پتھر رکھ کر اس کے اوپر کتیبہ لکھوایا. یہ نام اس کا لکھوایا عثمان بن مظعون جو میرا صحابی ہے, اور بعد میں نام عثمان رہا. اور اسی کے دور میں فقیر شام کے دور میں ابنیت کو ہٹا کر کسی اور کا نام لکھا. یعنی کتیبہ لکھا گیا, قبر بنائی گئی. قبر بنانا, قبر پر نام رکھنا اور لکھوانا رسول کی سنت ہے. اب اس سنت کے جو بھی مخالف ہے وہ نہ کل اسلام کے ساتھ تھا نہ آج اسلام کے ساتھ ہے. مل کر صلوات پڑھی مولا کی ذات پر. پھر بھی مل کر صلوات پڑھے اسی طرح سے. اچھا, یہ عثمان بن مظعون جو ہے ایسی شخصیت جس سے رسول خدا نے محبت کی, اور پہلی قبر جو اس جنت البقیہ میں بنی اس صحابی کی تھی. اور ایسے نیک صحابی تھے جس سے علی علیہ السلام بھی محبت کیا کرتے تھے. علی مولا کی محبت تھی اس کے ساتھ. اسی لیے حضرت عباس کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام اس عثمان کے نام پر عثمان نام رکھا. یہاں پر میں ایک جملہ کہوں, ہے آپ کی اجازت؟ کہتے بھئی اگر نام اچھا نہیں تھا تو علی نے اپنے بیٹوں کے فلا نام کیوں رکھے؟ بھئی نام پر بحث ہے ہی نہیں, کردار پر. اگر ایسی بات ہے, چلے مثال دیتا ہوں. قرآن کھولے, قرآن میں فرعون بھی ہے, شداد بھی ہے, نمرود بھی ہے, تینوں کے نام ہیں. ہم کھول کر قرآن دیتے ہیں. آپ اس کو چومیں گے یا نفرت کریں گے؟ قرآن کھول کے دیں گے تو ہم چومیں گے. بھئی باہر نکال کر دوں پھر چومیں گے آپ؟ کہا نہیں, ہم چومیں گے نہیں, نفرت کریں گے. آپ نے جواب دے دیا یہی 3 نام اگر قرآن میں ہے تو احترام ہے, قرآن سے نکل گئے تو احترام نہیں ہے. علی نے بھی یہ نام رکھے ہیں, اگر علی کے خاندان میں ہے تو علیہ السلام ہے, نکل گئے تو لعنتی ہے. مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. اب وقت بہت مختصر ہے, 2-3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. ہے توجہ آپ کی. یہ ہوا کہ یہ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر پہلی یہاں پر بنائی گئی, اور اس میں جناب امام صادق علیہ السلام کی قبر مطہر بھی ہے, جناب سیدہ بھی ہے, امام سجاد علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام. اور اسی طرح سے روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس قبرستان سے 70,000 افراد اٹھیں گے جو سب کے سب جنتی ہوں گے. اتنا مقدس اور اتنا مقام و عظمت والا یہ قبرستان ہے جس کو مٹایا گیا, جس کو مسمار کیا گیا اور جس کا نشان ہٹایا گیا. دیکھیں, اگر قبر بنانا اور قبروں پر جانا اگر جرم ہے تو انبیاء کی قبریں باقی موجود کیوں ہیں؟ اگر اس طرح سے ہوتا تو ایک نبی آتا, دوسرے پہلے والے نبی کی قبر کا نشان مٹا دیتا, پھر یہ جاتا تو پھر ایک اور آگے مٹا دیتا. یہ انبیاء کی مختلف ملکوں میں قبریں بتا رہی ہیں کہ قبروں کا بنانا ناجائز نہیں ہے بلکہ قبروں کا مٹانا ناجائز ہے. یہ انبیاء کی قبریں بتا رہی ہیں. دیکھیں, یہ قرآن کی آیت, ان آیت سے اگر استدلال کیا جائے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبروں پر جانا, قبروں پر دعا پڑھنا اور قبروں کی زیارت کرنا یہ کس انسان کو کس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ہے جو قبرستان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے, اور مولا علی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے آگے کہا مولا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں. مولا نے فرمایا عجب ہے تو, تعجب ہے تجھ پر, قبرستان میں بیٹھ کر بھی علی کی نصیحت کی تجھے ضرورت پڑ رہی ہے. کیا تو ہر روز نہیں دیکھتا کہ ہر روز یہاں سے کوئی نہ کوئی لاشاں لے کر جاتے ہیں؟ اس سے ہی سمجھ لو کہ تجھے ایک دن جانا ہے, جب جانا ہے تو تیاری کر لو. یعنی مولا کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ قبروں کو دیکھ کر انسان اپنا تزکیہ و تربیت کر سکتا ہے, اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے. یہ بعض قبریں ایسی ہیں کہ عبادت گاہیں ہیں اور بعض قبریں عبرت گاہ ہیں. ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جائے کہ کتنی زندگی گزاری, بالآخر آگے مٹی میں سونا پڑا. مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر.
پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ممتحنہ کی 13ویں نمبر آیت ہے، جس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو اس قوم کو فالو مت کرنا، مت ماننا جس پر اللہ کا غضب ہے، جو مغضوب علیہم ہے، جو مغضوب علیہم ہے، جس پر اللہ کا غضب ہے، ان کی توجہ چاہتا ہوں، ان کو فالو نہ کرنا۔ کیوں وہ مغضوب کیوں ہے؟ اسی لیے کہ قد یئسوا من الآخرۃ، یہ آخرت سے مایوس تھے، مایوس ہو چکے تھے، کما یئس الکافرون من اصحاب القبور، ایسے مایوس تھے جیسے کافر اہل قبور سے مایوس ہوتے ہیں، یعنی قبور سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ یہ جو مغضوب ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ قبروں سے مایوس ہے، یعنی قبروں سے مایوس ہونا کفار کی پرانی روش ہے۔ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، ایک اور آیت میں اشارہ ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر زرتم المقابر، کہ اگر تمہیں کثرت میں غفلت ہو جائے تو مقابر کی زیارت کے لیے جایا کرو، یہ غفلت دور ہو جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ غفلت دور ہو جائے گی جب مقابر قبر کی جمع نہیں ہے، قبر کی جمع پورے قرآن میں قبر ایک مرتبہ آیا ہے اور قبور 5 مرتبہ آیا ہے، اور مقابر قبر کی جمع نہیں ہے، مقابر ہے مقبرے کی جمع، مقبرے کی جمع، یعنی جب غفلت برتنے لگو تو مقبرے پر جاؤ تو غفلت دور ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ اچھا، یہ جو نجدی کہتے ہیں کہ قبروں پر نہ جائیں، دعائیں نہ مانگیں اور وہاں قبروں پر کھڑے ہونا منع ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نے پکارا کہ رسول خدا کو اللہ نے منع کیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے رسول وہ جو جنگ تبوک سے بھاگے تھے، جب ان میں سے کوئی مر جائے ان کی قبروں پر نہ کھڑے ہونا نہ ہی دعا مانگنا، یعنی جو بھگوڑے تھے ان کی قبروں پر جانا بھی منع ہے، کھڑے ہونا بھی منع ہے، دعا کرنا بھی منع ہے۔ یعنی جو بھگوڑے تھے، یہ رسول خدا کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کی قبروں پر نہ دعا کریں نہ وہاں کھڑے ہو جائیں۔ تو قرآن کی آیت نے پکارا کہ ہر قبر پر جانا منع نہیں ہے، ہر قبر پر دعا مانگنا منع نہیں ہے، اس کی قبر پر جانا منع ہے جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، ان کی قبروں پر جانا منع ہے۔ اسی لیے وہی درد ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا جو بزرگ تھے ان کی قبروں پر کوئی جاتا نہیں، اور ان کی قبروں پر جاتے ہیں تو بھائی جو بھاگ کے گئے تھے، قرآن کہہ رہا ہے ان کی قبروں پر کیسے جائیں؟ جب رسول نہیں گئے تو ہم کیسے جائیں؟ اور جنت البقیہ میں جانا رسول کی سنت رہی ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ تو یہ قبروں میں جانا، اور یہ جو جناب رسول خدا کی سیرت رہی ہے، اور پھر جناب ابو طالب کی قبر پر جانا، جناب آمنہ کی قبر پر جانا، جناب جعفر کی قبر پر جانا، اور اس بزرگ ہستیوں کی قبروں پر جانا رسول کی سیرت و سنت رہی ہے، اور کسی معصوم نے، کسی صحابی نے قبر پر جانے پر روکا نہیں ہے۔ یہ فقط بنو امیہ کا مکتب رہا ہے جس کی کوشش یہ رہی ہے کہ یہ قبریں رہیں گی تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت رہے گی، اسی لیے قائد محترم
अकरम ने आज के दिन के लिए फरमाया था, ये जन्नतुल बकिया की कब्रों, आले रसूल की कब्रें, ये हमें, तवज्जो चाहता हूँ, ये हमें दर्श देती है जिंदगी का, ये हमें इत्तेहाद मुत्तहद रहने का दर्श देती है। इनकी कब्रों को देखेंगे तो अपना किरदार, मुर्दा किरदार जिंदा हो जाएगा। यही कब्र है कि इंसान को इंसान के हकदार बताती है, इंसान की कीमत बताती है, और इंसान को इंसान होने का फर्क बताती है कि इंसान और है, हैवान और है। और फिर यही कब्रें बताती है कि कामयाब कौन रहा, नाकाम कौन रहा। आज यहाँ जो हम बैठे हुए, एक खुसूसन एक मजलूमा बीबी है जिसका नाम जनाब सैयदा ज़हरा है, जिसने वसीयत की थी, या अली मुझे रात में गुस्ल देना, मुझे रात में कफन देना, और मेरी कब्र का निशान मिटा देना। अल्लाह अकबर। कहते हैं हम भी आले मोहम्मद को मानते हैं। अगर तुम ज़हरा से मोहब्बत करते तो आज मदीने में ज़हरा की कब्र वीरान न होती। हालादारो एक ईरानी गया था ज़ियारत करने के लिए, जन्नतुल बकिया खड़े होकर कहते, या रसूल अल्लाह, आपका रोजा भी देख रहा हूँ, आपकी बेटी का रोजा देख रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, आपका एक बेटा हमारे मुल्क ईरान में आया है, आकर देखिए हमने कितना हसीन रोजा बनाया है, हमने कितना खूबसूरत रोजा बनाया है, क्या हो जाता जो आपकी ज़हरा ईरान आ जाती। हम अपनी बेटियों के जेवरात बेच कर तेरे ज़हरा का रोजा बनाते। हाँ ज़ादारो, हम यहाँ तसव्वुर करके रो रहे हैं। आज कोई देखे जनाबे ज़हरा की कब्र पर शामे गरीबा की गुर्बत सिमट कर आ गई है। हाँ ज़ादारो, तो मौला आपको नसीब करे जब आप मशहद आए होंगे, जो बाएं आए हैं ना, एक निशानी बता दे, जैसे न जहाज प्लेन आता है ईरान में, तो नीचे देखने वाले को जब कैसे पता चले कि मैं मशहद पहुंच गया हूँ, देखते हैं कि एक चमकता हुआ टुकड़ा है, सोने का निशान नजर आ रहा है, इंसान समझ जाता मैं मौला की बारगाह में आ गया हूँ। आजा दरो, मौला आपको मदीना नसीब करे। अगर कोई जहाज से जाए ना, एक मरतबा नीचे देखे, पूरे शहर में रोशनी होती है, एक कब्रिस्तान का टुकड़ा है जहाँ कोई दिया जलाने वाला नहीं। हाँ दादा, कोई ऐसा मजलूम है जिसकी कब्र पर पहरा खड़ाया जाए कि किसी को अंदर मत जाने देना। हाँ दादा, रो जनाबे ज़हरा ने वसीयत की थी, इसीलिए मेरे मौला ने कब्र को पिन्हा रखा। हाँ अल्लाह इमाम ज़माना की बारगाह में चलकर अर्ज करे, मौला कब आपका ज़ुहूर होगा जो ये वीरान कब्रें बनेगी। मौला आज भी आपकी दादी ज़हरा मज़लूम है, जिसे कब्र का हक भी न दिया गया, साए में कब्र नहीं है। अल्लाहुम्मा